حضرات کچھ لوگوں نے سورہ فاتحہ کی التماس کی ہے، لہذا آپ مرحوم مومنین کے لیے جنہوں نے سورہ فاتحہ کی التماس کی ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے کل کی مجلس میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اس سال اس عشر مبارکہ میں میرا موضوع انسان اور انسانیت ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہت مشکل ہے کہ انسان بھی ہو۔ انسان ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنا کے بھیجا، اور پوری کائنات اس انسان کے واسطے سے جائی۔ وہ لوگ جو انسانوں کو خانوں میں بانٹتے ہیں، انہوں نے در حقیقت ٹھیک سے اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کو پہچانا ہی نہیں۔ انسان کو خانوں میں نہ بانٹیے، انسان کو انسان رہنے دیجیے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں کسی ایک قوم، کسی ایک علاقے، کسی ایک مذہب اور کسی ایک زبان کے بولنے والے کے لیے نہیں بھیجی۔ آسمان سے ابر برستے ہیں تو سب کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں جو سب کے جسم میں لگتی ہیں، دریا بہتے ہیں تو ہر ایک کی پیاس کو بجھاتے ہیں، پھول کھلتے ہیں تو ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں،
کھانا بنتا ہے تو ہر ایک اس کا ٹیسٹ محسوس کرتا ہے. یہ انسانیت ہے اور انسان کے واسطے پوری دنیا سجی گئی. اس پوری دنیا کو سج کے اس میں انسان کو بھیجا اپنا نائب بنا کے اور یہ کہا کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن تم ہمارے لیے ہو جاؤ. تم ہمارے لیے ہو جاؤ، باقی سب کچھ تمہارے لیے ہے. اور تم جتنا جتنا ہماری طرف بڑھتے جاؤ گے اتنا اتنا کائنات تمہارے آگے سر جھکاتی جائے گی. اگر تم ہم سے بغاوت کرو گے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے چھوٹے موٹے مخلوق تم سے بغاوت کریں، لیکن اگر تم ہمارے سامنے سر جھکا دو گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے سامنے سر جھکا دے گا. اگر تم چاہو گے تو تمہارے لیے پتھر بولے گا، درخت چلے گا، ستارہ اترے گا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. کائنات تمہارے لیے ہے لیکن تم ہمارے لیے بن جاؤ، اور پھر کائنات کے ذرے ذرے پر ہم تمہیں حکمرانی دیں گے. کائنات کے ذرہ ذرے کو تمہارا تابع بنا دیں گے. عزیزان گرامی، انسان کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جسم ہے لیکن اس جسم کے اندر اعضاء کے نام الگ الگ ہیں. ہاتھ، پیر، دل، دماغ، جگر، مختلف اندرونی اعضاء جو ہیں ان کے بھی کام الگ الگ ہیں، اور مختلف باہر کے اعضاء جو ہیں ان کے بھی کام الگ الگ ہیں. آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، کان سننے کے لیے ہیں، زبان بولنے کے لیے ہے، قدم راستہ طے کرنے کے لیے ہیں، ہاتھ کام کاج کرنے کے لیے ہیں، دماغ سوچنے کے لیے ہے، دل زندگی کی حرکت و حرارت کو باقی رکھنے کے لیے ہے. تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ الگ الگ کام کر رہی ہیں. لیکن اگر کوئی ایک عضو میں بھی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو ساری باڈی متاثر ہوتی ہے. راستہ چلتے چلتے عاشورے کے دن اکثر لوگ پیدل چلتے ہیں، ننگے پیر چلتے ہیں. پاور ہے نا، پیر میں کیل چبھ گئی، زمین میں کیل پڑی ہوئی تھی وہ پیر میں چبھ گئی، تو چبھی تو پیر میں مگر پورا جسم حرکت میں آ گیا. پوری باڈی کے سسٹم پر اس کا اثر پڑا. سر جھکا، آنکھوں نے دیکھا، دماغ نے محسوس کیا، ہاتھ نے جلدی سے اس کو نکالا، سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنے لگے. تو ہر ایک الگ الگ دیکھنے میں تو ہے مگر ان میں آپس میں کوئی تعصب نہیں ہے کہ ہاتھ کیوں جائے، پیر کیوں اٹھے، آنکھیں کیوں دیکھیں، دماغ کیوں محسوس کرے، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب. ویسے ہی پوری دنیا میں انسانیت عام ہے. اگر ایک انسان بھی تکلیف میں ہے تو پوری انسانیت کو بے چین ہونا چاہیے. پوری انسانیت کو بے چین ہونا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسانوں کی انسانیت کو آواز دیں. ہم نہ مذہب کے نام سے پکاریں گے، کیا اے مسلمانوں ہماری بات کا جواب دو، نہ ہم ملک کے نام سے پکاریں گے کہ ہندوستانیوں ہماری بات کا جواب دو، نہ ہم رنگ کے نام سے پکاریں گے کہ گہوے رنگ کے لوگوں ہماری بات کا جواب دو، اور نہ ہم زبان کے نام سے پکاریں گے کیا اے فلاں زبان بولنے والوں ہماری بات کا جواب دو. ہم ہمیشہ انسانیت کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی تعلیم جو ہے وہ انسانیت، اسلام کی تعلیم جو ہے وہ انسانیت ہے. اور اسلام نے آنے کے بعد سب سے پہلے
لا الہ الا اللہ کہلوانے سے پہلے جو چراغ روشن کیا وہ انسانیت کا چراغ تھا۔ عربستان میں انسانیت دم توڑ رہی تھی اور تمام وہ بیماریاں موجود تھیں جو انسان کو انسانی زندگی سے محروم کرتی، لیکن اللہ نے اس کے اوپر کرم یہ کیا کہ انسانیت کے سب سے بڑے رہبر کو اسی علاقے میں بھیجا جس علاقے میں سب سے زیادہ بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس علاقے میں سب سے زیادہ بیماری پھیلی ہوئی تھی طبیب کو اسی علاقے میں بھیجا گیا، اور اس لیے اس علاقے میں بھیجا گیا سب سے بڑی طبیب کو کہ یہ اپنے اخلاق کی دوا پلا کے ان کو انسانیت کا سبب دے گا۔ تو سرور کائنات نے اپنے اخلاق کی دوا سے انسانوں کی اصلاح شروع کی۔ سرکار مبارک کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے۔ 63 سال میں تعلیم اسلام جس کو ہم کہتے ہیں اور تبلیغ جس کا نام رکھتے ہیں اس کا حصہ 23 برس ہے، اور بقیہ عمر شریف جو ہے جس کے اندر اعلان اسلام نہیں فرمایا تھا وہ 40 سال ہے، یعنی تبلیغ کا پیریڈ کم ہے اور اعلان رسالت سے پہلے کا پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ 23 برس اور 40 برس میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقریباً دگنے کا فرق ہے، دگنے سے کچھ کم مگر تقریباً دگنے کا فرق ہے۔ یہ 40 سال عرب کے اس ماحول میں گزارے جس کے اندر ظلم تھا، جور تھا، قتل تھا، خون تھا، شراب تھی، بت پرستی تھی، گناہ تھے، معصیتیں تھیں، کردار کی خرابیاں تھیں، کیا 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 تھا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ممبر سے پڑھ سکتا ہوں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ممبر سے نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال انسانیت کا دامن داغدار تھا۔ 40 سال اس ماحول میں رہ کے اپنے اخلاق کی شمع جلائی اور ایسے ماحول میں رہے کہ جس کے اندر برائیاں ہی برائیاں تھیں مگر جھوٹوں میں رہے، ہمیشہ سچ بولا، ظالموں میں رہے مگر ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، خائنوں میں رہے مگر امانت دار بن کے رہے، بد کرداروں میں رہے مگر شمع کردار بن کے رہے، خراب لوگوں میں رہے مگر اچھائیوں کا نمونہ بن کے رہے۔ گویا دنیا کو بتا دیا کہ ایک انسان کا صحیح کردار زمانے سے متاثر ہونا نہیں ہے، زمانے کو اپنے سے متاثر بنانا ہے۔ یہ سرور کائنات نے 40 سال تک اپنے اخلاق سے انسانوں کو انسانیت کی دعوت دی اور ان کے اندر اچھے برے، نیکی و بدی، خیر و شر کی تمیز پیدا کر دی۔ انہوں نے انسانیت کا ہر جگہ خیال رکھا، انہوں نے کبھی انسان کی انا کو مجروح نہیں ہونے دیا، انہوں نے کبھی انسان کو ذلیل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے آج مذہب کے نام پر قتل ہوتے ہیں، آج مذہب کے نام پر تعصب بڑھتے جاتے ہیں، آج مذہب کے نام پر ایک دوسرے کی جان لی جاتی ہے، آج مذہبی جذبات جب بھڑکتے ہیں تو انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سیاست کے کھیل ہیں جو انسان کو انسان سے لڑوا کے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، اور یہ کھیل آج کے نہیں ہیں، یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں۔ یہ تاریخ نئی نہیں ہے، یہ تاریخ پرانی ہے۔ جب انسان کو قتل کرتا رہا ہے، انسان کا خون بہاتا رہا ہے، انسان پر ظلم کرتا رہا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دودھ کا دھویا انسان ہے۔ اپنے اپنے موقع پر ہر ایک نے ظلم و ستم کی گرم بازاری رکھی۔ شہروں کو جلا دینے والے بھی انسان ہیں، بمباری کر کے پورے علاقوں کے وجود کو ختم کر دینے والے بھی انسان ہیں، سروں کے مینار بنانے والے بھی انسان ہیں،
انسانوں کو بسوں سے اتار کے بے گناہوں کو مار ڈالنے والے بھی انسان ہیں، جھوٹی افواہوں پر جان لے لینے والے بھی انسان ہیں۔ یہ انسان نہیں ہیں، یہ انسانیت کے روپ میں درندے ہیں، یہ انسانیت کے روپ میں درندے ہیں۔ جس طریقے سے کہ فینسی ڈریس شو ہوتے ہیں اور اس کے اندر لباس پہن پہن کے مختلف صورتیں بنا کے لوگ آتے ہیں کہ بچے کو داڑھی لگا دی، مونچھیں لگا دی، سفید داڑھی مونچھیں بنا کے جیسے بڈھا چلا آ رہا ہے وہ کم سن بچہ 12 برس کا، لیکن دیکھنے میں 80 برس کا بڈھا معلوم ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کے جانوروں کے لباس پہنائے جاتے ہیں، کوئی چیتا بنا ہوا ہے، کوئی شیر بنا ہوا ہے، کوئی بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں دنیا میں یہ کھیل ہوتے ہیں۔ ویسے ہی دنیا میں انسانیت کے نام پر کھیل ہے، انسانیت کے لباس پہن کے کوئی چیتا ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی شیر ہے، کوئی صاحب ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ سب ہے۔ اب انسانیت کی خدمت یہ ہے، انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ جو انسانیت کے بھیس میں درندے ٹہل رہے ہیں اور انسانیت کے بھیس میں پھاڑ کھانے والے جانور ٹہل رہے ہیں، ان سے ان کا ڈریس نوچ لیا جائے تاکہ ان کی اصلی صورت سامنے آ جائے۔ کربلا میں حسین نے یہی کیا۔ کربلا میں حسین نے یہی کیا۔ جو لشکر جمع ہوا تھا یزید کی طرف سے، داڑھی بھی تھی، تسبیح بھی تھی، قرآن بھی تھا، مصلی بھی تھا۔ لیکن یہ سب دکھاوا تھا، یہ سب دکھاوا تھا، اس کے پیچھے درندگی تھی، اس کے پیچھے وہ ذہنیت تھی جو جانوروں کی بھی نہیں ہے۔ شاید اسی لیے بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے، اس لیے کہ اگر خالی جوان لڑیں گے تو دنیا کہے گی دنیا کا مزاج یہی ہے کہ جوانوں سے جوان لڑتے ہیں۔ لیکن 6 مہینے کا بچہ اسی لیے آیا تھا کہ دنیا میں کسی لشکر سے 6 مہینے کا بچہ نہیں لڑتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، دنیا میں لڑائی بھی ہوتی ہے تو تلوار سے ٹکراتی ہے، رائفل سے ٹکراتی ہے، بم سے ٹکراتا ہے، تیر سے ٹکراتا ہے۔ لیکن حسین کا بچہ اتنا طاقتور تھا کہ 6 مہینے کے بچے کی مسکراہٹ سے پورا یزید کا لشکر نہ ٹکرا سکا۔ عزیزان گرامی، جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسانیت کے دشمن مسلمان بن کے آ گئے تھے میدان، تو اسلام کی کیا تصویر بنتی؟ مسلمان وہی ہے جو انسان پر پانی بند رکھے، مسلمان وہی ہے جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کو مار ڈالے، مسلمان وہی ہے جو بےکس بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لے، اور وہ بھی جو اس کے رسول کے خاندان کی خواتین ہوں۔ مسلمان وہی ہے جو واللہ وارثوں کے خیموں میں آگ لگا دے۔ یہ درندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ٹیررزم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ دہشت گردی کل بھی تھی، یہ دہشت گردی آج بھی۔ تو اگر
انسانیت کو اس دہشت گردی سے نجات دلانا ہے تو اس دہشت گردی کا مقابلہ کل بھی حسین نے کیا تھا اور آج بھی حسین ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج بھی حسین ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ان دہشت کو سب سے زیادہ عداوت جو ہے وہ نام حسین سے ہے، ذکر اہل بیت سے ہے۔ انہوں نے ان عمارتوں کو مسمار کر دیا جو اہل بیت کی یاد میں تھیں، ان عمارتوں کو مسمار کر دیا جو قابل احترام جگہ تھیں۔ جہاں جہاں تک ان کو موقع مل سکا، یہ اور بات ہے کہ موقع نہ ملے تو موقع نہ ملنا اور بات ہے، لیکن اگر موقع ملے تو کربلا و نجف و خراسان بھی ان سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اس کے ساتھ کوئی مروت برتیں گے، اس لیے کہ جس کو ذات سے کوئی محبت نہیں ہے وہ قبر سے کیا محبت کرے گا؟ جو حسین کو مار سکتا ہے وہ حسین کے روضے کو مسمار کرنے میں اس کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے اس کو؟ تو عزیزان گرامی، یہ عداوت اس لیے ہے کہ کچھ لوگ انسانیت کے خلاف تھے، کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ انسانیت کا پیغام عام ہو، لہذا وہ اس زمین کے اوپر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج تک ساری دنیا میں یہ محرم جو ہو رہا ہے، اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اپنی مظلومیت کی وجہ سے اور اپنی حقانیت کی وجہ سے انسانوں کے دلوں پر راست ڈائریکٹ اثر کرتا ہے، ڈائریکٹ اثر کرتا ہے۔ اور دنیا میں ہمیشہ جب کوئی لڑائی لڑی گئی ہے تو جس وقت لڑی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ساری دنیا پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ پہلے اخبارات تھے یا جو بھی تھا، ریڈیو تھا، یا اس کے پہلے بھی جہاں جہاں تک خبر جاتی تھی وہاں تک اثرات ہوتے تھے۔ آج کی اس دنیا میں جب سب فیسلٹیز موجود ہیں، کہیں ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو ہر ایک کے پاس تصویر آ جاتی ہے، ہر ایک نیوز آ جاتی ہے، ٹی وی پہ آ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں، سب معلوم ہو جاتا ہے۔ جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ساری دنیا متاثر ہوتی ہے، اور جب جھگڑا ختم ہو جاتا ہے تو وہ واقعہ سمٹنے لگتا ہے اور انسان کی میموری سے آہستہ آہستہ نکلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ واقعہ تاریخ کے پیج کے اندر آ جاتا ہے اور عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئیں، ہمارے ملک سے بھی کئی لوگ لڑے، اور دنیا میں دو بڑی عظیم جنگیں جو گریٹ وار کہلاتی ہیں وہ ہوئیں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں لڑائیاں ہوتی رہی یا ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن جہاں جہاں معاملہ ختم ہو گیا وہاں وہاں کی لڑائی سمٹ کے تاریخ کے اوراق میں آ گئی۔ ہمارا بچپن تھا بالکل جب سیکنڈ گریٹ وار ہو رہی تھی، اس وقت ہر گھر متاثر تھا اور ہر ایک کے اوپر اس کا اثر تھا، لیکن جب وہ ختم ہو گئی تو آج دنیا میں کسی کو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن دو طاقتوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی، زمانہ گزرنے کے بعد وہ دونوں طاقتیں بھی بھول گئیں کہ ہم دونوں کبھی لڑے تھے۔ حالانکہ ابھی 100 برس نہیں گزرے ہیں، سیکنڈ گریٹ وار کو ابھی 100 برس نہیں گزرے ہیں، لیکن جرمنی بھی بھول گیا اور برٹین بھی بھول گیا، جاپان بھی بھول گیا اور امریکہ بھی بھول گیا۔ اب کوئی اثر نہ جاپان پہ ہے اس کا، نہ امریکہ پہ ہے،
نہ برٹین پہ ہے نہ جرمنی پہ ہے، بالکل لائف نارمل ہو گئی۔ دنیا کی اکیلی لڑائی ہے کربلا کی لڑائی، جو اگر ورلڈ میپ کے اوپر آپ کربلا ابھاریں گے تو آپ کو آلپین کی نوک کا سہارا لینا پڑے گا کہ یہاں کہیں پر کربلا آس پاس میں ہے۔ ورلڈ میپ پر کربلا جو ہے وہ پن پوائنٹ میپ پر آلپین کی نوک رکھ کے بتانا پڑے گا کہ اس جگہ کے آس پاس، ایگزیکٹ جگہ نہیں بتا پائیں گے آپ اس کے بعد بھی، اس جگہ کے آس پاس کربلا ہے۔ تو وہ لڑائی جو صرف ایک دوپہر لڑی گئی اور پن پوائنٹ جگہ پر لڑی گئی، جب انلارج ہوئی تو پوری دنیا کے اوپر چھا گئی، پوری دنیا کے اوپر چھا گئی۔ آج جاپان میں بھی حسین کا ماتم ہے، امریکہ میں بھی حسین کا ماتم ہے، یورپ میں بھی ہے، ایشیا میں بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مجلسوں کے سلسلے میں جرمنی کے بھی چپے چپے میں گھوما ہوں اور برطانیہ کے بھی چپے چپے میں گھوما ہوں۔ نہ برطانیہ والوں کو یہ احساس ہے کہ ہم جیت گئے تھے اور نہ جرمنی والوں کو یہ احساس ہے کہ ہم ہار گئے تھے۔ جو ہار گئے تھے وہ بھی بھول گئے اور جو جیت گئے تھے وہ بھی بھول گئے۔ کیا کہنا میرے مولا حسین، تیرے سامنے جو گرا تھا ابھی تک اٹھ نہیں پایا ہے۔ محمد تو عزیزان گرامی، واقعہ کربلا کسی ایک مذہب یا کسی ایک علاقے کے لوگوں کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ اس واقعے میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سیدھے سیدھے انسان کو متاثر کرتا ہے۔ میں نے زندگی بھر مجلسیں پڑھی ہیں، میری مجلسوں میں کبھی کبھی غیر مسلم افراد بھی آتے ہیں، دوسرے مذہبوں کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، لیکن جس کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا وہ متاثر ہوا، اور اس سے اندازہ یہ ہوا کہ انسانیت متاثر ہے واقعہ کربلا سے۔ ہم نے سیاست کے کھیل میں انسانوں کو بانٹ دیا خانوں میں، تمہارا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، تمہاری زمین الگ ہے، ہماری زمین الگ ہے، تمہارا رنگ الگ ہے، ہمارا رنگ الگ ہے، تمہارا فلیگ الگ ہے، ہمارا فلیگ الگ ہے۔ یہ انسانیت کو بانٹا گیا ہے، یہ انسانیت کے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ یہ اس لیے کیے گئے ہیں کہ جب موقع ملے تو اسی اختلاف کے نام پر ایک کو دوسرے سے ٹکرا دو اور ٹکرا کے اپنا مقصد حاصل کر لو۔ اختلاف باقی رہیں تاکہ ہمارا مقصد جو ہے یہ پورا ہوتا رہے۔ اسلام نے انسانوں کے لیے یہ تفریق نہیں کی، اسلام نے اس کا ایک نیا نظریہ پیش کیا۔
میں اس کے سلسلے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سناؤں، اس لیے کہ ہمارے پاس گائیڈ لائن جو ہے اور ہماری جو رہنمائی کرتا ہے وہ قرآن ہے، جو ہم کو بتاتا ہے ہر چیز۔ تو قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ یہ دنیا میں ٹکڑے بن گئے اور یہ دنیا میں جو فرقے بن گئے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، قرآن نے اس کی بڑی وضاحت توضیح تشریح کی۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، اے عرب والوں نہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ دیکھیے سب کے پیدائش جو ہے وہ ایک ہی انداز کی ہے، ہم نے تمہیں مرد و عورت کے ذریعے سے خلق کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے اندر مختلف شعبے اور مختلف قبیلے اس لیے بنائے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ جس طریقے سے نام ہوتا ہے تو نام اس لیے نہیں ہوتا کہ میرا نام محمد اطہر ہے تو آپ مجھ سے لڑنے لگیے، اور آپ کا نام عباس حسین ہے تو میں آپ سے لڑنے لگوں۔ نام اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی نام نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی پہچانے گا کیسے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا کہ ایرانی مسجد میں کون صاحب پڑھتے ہیں؟ ان کا اطہر صاحب پڑھتے ہیں، بہت زمانہ ہو گیا ان کو، یہ 58واں عشرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بھیا جب کسی نے پوچھا کون پڑھتا ہے، وہاں کا اطہر صاحب پڑھتے ہیں۔ تو اگر میرے پاس نام نہ ہوتا تو کوئی کیا بتاتا کون پڑھتا ہے؟ کہ ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہ اپنے پڑھتے ہیں۔ تو محض اس لیے کہ پہچانا جاؤں اس لیے نام ہوتا ہے، ورنہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کوئی مجھ سے لڑائی لڑنے لگے، کوئی مجھ سے جھگڑا کرنے لگے، کوئی میرا گلا کاٹنے کا درپے ہو جائے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے اندر مختلف سیکشنز اور مختلف قبیلے اس لیے قرار دیے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، اچھا پہچان تو ہو گئی، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اب ان میں عزت دار کون ہے، ان میں ریسپیکٹیبل کون ہے؟ تو کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہو۔ بس جو اللہ سے ڈرے گا وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، جو دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا وہی اللہ کے یہاں عزت دار ہوگا۔ سمجھے آپ؟ تو انسان کا یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن نے واضح کیا کہ انسان جو ہے وہ سب انسان برابر ہیں، صرف جو نیک کردار انسان ہیں وہ اللہ کی نظر میں عزت والے ہیں، اور جو کردار کے اچھے نہیں ہیں ان کی اللہ کے یہاں کوئی عزت نہیں۔ اب آئیے، انسانوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ سب جو انسان کی صورت میں دکھائی دیں ان کو انسان نہ سمجھ لینا، انسان کی صورت میں جانور بھی ہیں، اور انسان سب سے خطرناک مخلوق انسان ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ دنیا میں بدنام ہے شیر،
اس لیے کہ آدمی کو پھاڑ کھاتا ہے۔ دنیا میں بدنام ہے سانپ، اس لیے کہ آدمی کو ڈس لیتا ہے تو آدمی اس سے مر جاتا ہے اس کے زہر کے اثر سے۔ لیکن شیر کے جو شکار کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیر عام طور سے مینیٹر نہیں ہوتا، زخمی ہو کے یا بڈھا ہو کے یا بیمار ہو کے مینیٹر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اتنی تیز دوڑ دھوپ کی طاقت نہیں رہتی کہ وہ جانور کو پکڑ سکے۔ انسان اتنا تیز دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، لہذا وہ مینیٹر ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہم نے پڑھی ہے کتابوں میں، اور دوسری بات جو ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے، وہ بھی سنی ہوئی ہے لوگوں سے، کہ شیر جب ایک شکار کر لیتا ہے اور پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے گوشت تو جا کے سو رہتا ہے اور 2-3 دن سویا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو پھر بھوک ستاتی ہے تو وہ نکلتا ہے۔ تو اگر شیر نے ایک آدمی کو کھا بھی لیا تو کم از کم 3 دن تک پوری انسانیت اس کے خطرے سے محفوظ ہے۔ 3 دن تک اب اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ سانپ کے جو زہر کے ماہر ہیں، اس میں بھی کتابیں ہیں سب، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سانپ کے منہ میں ایک تھیلی خلق کی ہے جس میں پوائزن ہے، اور اس کے دانتوں میں آگے کے 2 مننے چھید ہیں جن کا کنیکشن اس تھیلی سے۔ جب وہ کاٹتا ہے تو وہ زہر آدمی کی باڈی میں انجیکٹ کر دیتا ہے اپنے دانتوں سے، اور اسی زہر کے اثر سے انسان مر جاتا ہے۔ اب اس تھیلی میں جتنا بھی زہر ہے، مان لیجئے 1 گرام زہر اس میں ہے، اور 1 گرام زہر جو ہے وہ 15 آدمیوں کے مار ڈالنے کے لیے اگر کافی ہے، تو جب تک وہ 15 آدمیوں کو ڈسے گا، جب تک تو وہ مہلک ہے، اس کے بعد وہ کاٹا کرے آدمی مرے گا نہیں، اس لیے کہ وہ زہر تو اس کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ تو جیسے کوئی جانور کاٹ لے ویسے سانپ نے کاٹ لیا، اب دہشت میں مر جائے وہ بات الگ ہے، باقی موت نہیں آئے گی زہر سے، سمجھے آپ؟ زہر سے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ زہر کا اسٹاک اس کے بعد ختم ہو گیا، اور جب فطرت فیاض اس کو اور پھر زہر دے گی کہ ڈیولپ ہوگا وہ، تو پھر وہ کاٹے۔ تو ایک حد تک کاٹ کے سانپ بھی بے ضرر ہے، اور ایک حد تک آدمی کو مار کے شیر بھی بے ضرر ہے۔ مگر خدا کے لیے بتائیے کہ انسان کے خون کی پیاس بجھتی ہے کبھی؟ 1000 آدمی قتل کر دے، 10,000 آدمی قتل کر دے، پورے شہر کو اڑا دے، ایٹم بم گرا دے، خون کی پیاس نہیں بجھتی؟ تو معلوم ہے سب سے بڑا درندہ تو انسان ہے۔ آپ روزانہ کا اخبار پڑھیے، 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد کبھی خبر آئے گی اس میں کہ ایک آدمی کو سانپ نے ڈس لیا، وہ مر گیا۔ 6-8 مہینے بعد، سال بھر بعد کبھی خبر آئے گی ایک آدمی کو شیر نے یا اس کے خاندان کے کسی جانور نے مار دیا۔ لیکن ہر اخبار میں روزانہ سینکڑوں خبریں ہیں کہ ایک آدمی کو مار ڈالا، 2 آدمیوں کو مار ڈالا، ان کو مار ڈالا، ان کو مار ڈالا، ان کو مار ڈالا۔ تو سب سے زیادہ قاتل، سب سے زیادہ درندہ، سب سے زیادہ خونی تو انسان ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان اچھے بھی ہیں اور انسان برے بھی ہیں، اور اللہ نے اس چیز کو بھی قرآن میں واضح کیا۔ انشاءاللہ اب اچھے اور برے انسان کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں کل عرض کروں، لیکن آج وقت جو ہے میرا وہ تمام ہو رہا ہے، تو اگر میں اس چکر میں پڑ گیا تو وقت پورا ہو جائے گا اور بات پوری نہیں ہو پائے گی۔ لہذا قرآن نے اچھے انسانوں کے لیے اور برے انسانوں کے لیے کیا کہا ہے یہ کل عرض کروں گا۔ آج تو صرف اتنا کہ رسول اور ان کی اولاد کا احسان ہے جو انہوں نے دنیا کو انسانیت کی تعلیم دی۔
وہ حسین تھے جنہوں نے کمال انسانیت وہ دکھایا جو کمال ان کے اللہ نے ان کے نانا کو دیا تھا۔ ان کے نانا کو اللہ نے جو جوہر کمال عطا کیا تھا، جس کی قرآن میں تعریف بھی کی ہے، اور ان کے اخلاق کو، ان کی رحمت کو عظیم کہا ہے، اور ان کو صاحب خلق عظیم کہا ہے، اور اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کہا ہے، تو حسین نے انسانیت پر احسان یہ کیا کہ ظلم سہتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، پریشانیاں جھیلتے رہے، مگر بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ انسانوں پر اللہ کی رحمت بن کے آیا تھا یہ خاندان، اللہ کا غضب بن کے نہیں آیا تھا۔ پیغمبروں کی تاریخ بھی ہم نے پڑھی ہے، پیغمبروں کو جب حد سے زیادہ ستایا گیا تو یا انہوں نے دشمن کو بد دعا دی یا اپنے لیے دعا کی۔ جناب نوح کا قصہ قرآن میں موجود ہے، انہوں نے دشمن کے لیے بد دعا کی، پالنے والے یہ اصلاح پذیر ہونے والے نہیں ہیں، اب ان کا نام و نشان مٹا دے۔ کشتی بنانے کا حکم ہوا، سیلاب آیا اور سارے مخالفین خدا ختم ہو گئے۔ جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے والا تھا، انہوں نے دشمن کو بد دعا تو نہیں دی مگر اللہ سے لو لگائی، اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جناب موسیٰ جب بہت تبلیغ کر چکے اور فرعون نہیں مانا تو انہوں نے فرعون کو بد دعا دی، اور اللہ نے فوراً فرعون کو ڈبو دیا۔ جناب عیسیٰ کے لیے جب سولی لائی گئی تو انہوں نے دشمن کو بد دعا تو نہیں دی مگر اللہ کو آواز دی، کیا تو نے مجھے بھلا دیا؟ کہا نہیں، بھلایا نہیں ہے، عیسیٰ کو آسمان پہ بلند کر دیا۔ ہمارے رسول کی صفت یہ تھی کہ ظلم سہتے رہے، پریشانیاں اٹھاتے رہے، تکلیفیں جھیلتے رہے، مگر نہ دشمن کے لیے بد دعا کی نہ اپنے لیے دعا کی۔ خدا کی قسم یہی شان حسین کی نظر آئی عصر عاشور کو، لاشیں اٹھانے کے بعد، عزیزوں کا داغ جھیلنے کے بعد، بچوں کو تنہا میدان میں چھوڑنے کے بعد، بہن سے رخصت ہونے کے بعد، سکینہ بی بی کے لیے دامن چھوڑانے کے بعد، علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد بھی نہ دشمن کے لیے بد دعا کی نہ اپنے لیے دعا کی۔ محسن انسانیت حسین پر لاکھوں سلام، محسن انسانیت حسین پر لاکھوں سلام، جس نے دم توڑتی ہوئی انسانیت کی لاج رکھ لی اور انسانیت کی زندگی بچا لی۔ عزیزان گرامی، محرم کی دوسری شب آ گئی، ایام عزا شروع ہو گئے، ہمارے دلوں کے عزا خانے گئے، حسین پہ آنسو بہانے، حسین کا رونے کا جذبہ پھر بیدار ہو گیا۔ ہمارے گھروں میں اور ہماری مجلسوں میں معصوم عالم کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اور اس مظلوم و بے کس کی یاد منانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو ابھی کربلا نہیں پہنچا ہے۔ حسین کا قافلہ ابھی راستے میں ہے۔ دوسری محرم وہ تاریخ ہے جب حسین کربلا کی زمین پر وارد ہوئے۔ آج کی رات امام کا قافلہ سفر میں ہے، مگر کربلا کی زمین قریب آ رہی ہے۔ کل سورج نکلنے کے بعد یہ قافلہ زمین کربلا پہنچ جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب کربلا کے حدود میں پہنچے
تو چلتے چلتے گھوڑا رکا۔ کربلا کی پوری تاریخ ہے، کربلا کی پوری ہسٹری ہے۔ کربلا سے کوئی نبی یا وصی نبی نہیں گزرا مگر یہ کہ مبتلا زحمت ہو۔ تاریخوں کے اندر اور کتابوں کے اندر کربلا کے واقعات محفوظ ہیں، اور ہر ایک نے یہی کہا کہ معبود کیا بات ہے، جناب ابراہیم کی دمبیوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ تو ابراہیم نے کہا معبود کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، تم زمین کربلا سے گزر رہے ہو، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے۔ جناب نوح کی کشتی جب اس زمین پہ پہنچی ہے تو طوفان تھا، اور ایسا تلاطم تھا کہ نوح نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، معبود کیا کشتی ڈوب جائے گی؟ کیا تیری کوئی مصلحت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں، نوح کشتی ڈوبے گی نہیں۔ کہا پھر یہ تلاطم کیسا ہے؟ کہا تم زمین کربلا سے گزر رہے ہو۔ کربلا کی زمین کا تلاطم، اس پر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں گزرے گا مگر یہ کہ مبتلا امتحان۔ جناب موسیٰ وہاں سے گزرے تو ان کو ٹھوکر لگی۔ وہ نبی تھے، وہ رہبر تھے۔ رہبر ٹھوکر کھانے کے لیے نہیں آتا ہے، ٹھوکر بچانے کے لیے آتا ہے کہ لوگوں کو ٹھوکر سے بچائے۔ وہ ہماری آپ کی طرح کا نہیں ہوتا، لیکن ٹھوکر لگی تو ان کو احساس ہوا کچھ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ مناجات کی، معبود کیا ہوا، کوئی خطا ہو گئی مجھ سے؟ کہا نہیں موسیٰ، تم کربلا سے گزر رہے ہو۔ اور کربلا کے واقعات بیان، حضرت عیسیٰ بھی گزرے ہیں یہاں سے، اور تاریخ میں ہے کہ ان کو بھی زحمت مبتلا ہونا پڑا، اور انہوں نے بھی دعا کی تو ان کو یہی جواب دیا گیا کہ تم کربلا سے گزرے۔ پھر مولا علی کے لیے تاریخ میں کہ جنگ صفین سے واپسی پر دونوں شہزادے ساتھ تھے، امام حسن و امام حسین۔ مولا علی جب اس جگہ پہنچے تو اٹھا کے خاک کو سونگھا، مٹی اٹھائی اور اس کو سونگھا، فرمایا ای واللہ۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو مولا علی نے بڑی تفصیل سے بات کی، کہا جیسے میں دیکھ رہا ہوں یہاں میرا حسین شہید کیا جائے۔ یہ ان کے خیمے لگنے کی جگہ ہے، یہ ان کی قبریں بننے کی جگہ ہے، یہ ان کے شہید ہو کے گرنے کی جگہ ہے۔ مولا علی نے پوری مجلس پڑھ دی اور عزیزان گرامی، اس زمین کی مٹی اس گھرانے میں رہی۔ چنانچہ سرکار دو عالم نے بی بی ام سلمہ کو ایک شیشے میں ایک مٹی دی تھی، اور بی بی سے کہا تھا کہ بی بی تمہیں اللہ طول عمر دے گا اور تم اس وقت تک زندہ رہو گی جب میرا فرزند حسین شہید کیا جائے۔ میں تمہیں یہ مٹی امانت کے طور پر سونپ رہا ہوں، جب یہ مٹی خود بخود خون ہو جائے
تو سمجھ لینا میرا حسین مار ڈالے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام علی مقام چلنے لگے اور بی بی ام سلمہ سے ملنے کے لیے آئے تو کہا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا نانی جان زمین عراق پہ جا رہا ہوں۔ تڑپ گئیں۔ کہا بیٹا وہاں نہ جا، وہاں نہ جا بیٹا، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین عراق میں شہید کیا جائے۔ حسین خاموش ہو گئے۔ کہا نانی یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بات نانا کہیں اور وہ نہ ہو؟ کیا آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ میرے نانا کوئی بات فرمائیں اور اس کے خلاف ہو جائے کچھ؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ نہیں بیٹا ایسا تو ممکن نہیں۔ کیا بس میں وہیں جا رہا ہوں۔ رونے لگی۔ کہا بیٹا تمہارے نانا مجھے وہاں کی مٹی دے رہے۔ فرمایا مجھے معلوم ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے۔ یہ کہہ کہ جیب سے مٹی نکالی، ایک مٹھی خاک جیب سے نکالی۔ کہا نانی یہ بھی وہی مٹی ہے، آپ اس کو بھی اسی مٹی میں شامل کر لیجئے۔ روایت میں ہے بی بی ام سلمہ نے وہ مٹی بھی لے کے اسی شیشے میں رکھ لی، اور جب حسین چلے گئے تو ہر نماز کے بعد وہ اس شیشے کو دیکھتی تھیں۔ اور مٹی اپنی اصلی حالت میں ملتی تھی۔ آخر میں کہتی ہے جب عشرہ محرم شروع ہوا تو میرے دل کا اضطراب بڑھ گیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا عاشورے کے دن کہ عصر کے قریب میں بہت مضطرب تھی، بار بار مٹی کو دیکھتی تھی تو مٹی اپنی اصلی حالت میں تھی، تو مجھے اطمینان ہو جاتا تھا میرا حسین خیریت سے ہے۔ کہتی ہیں عصر کے قریب میری آنکھ لگ گئی، عصر کے قریب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں رسول کو دیکھا کہ سر برہنہ چلے آ رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ التُّرَابُ، اس عالم میں میں نے دیکھا کہ آپ کی ریش مبارک پر اور آپ کے سر اقدس پر خاک پڑی۔ کہتی ہے میں نے یہ دیکھ کے میرے دل عجب ہونے لگا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ کہنے گیا ام سلمہ میرا حسین مار ڈالا ہے، میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ کہتی ہے گھبرا کے میری آنکھ کھلی، اب جو دیکھا تو شیشے میں خون تازہ جوش مار رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ آئے حسین، کربلا کی زمین آباد ہو گئی، مدینہ ویران ہو گیا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، ہر طرف سے نہ ہو